بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرتی دروس کے سلسلے میں جملہ شرکاء کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسلسل کئی ہفتوں سے ہم سیرت النبی علیہ صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے عربی زبان میں سیرت نگاری کے موضوع پر گفتگو کی کہ کون کون سی عظیم کتابیں سیرت کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اور آخر میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ ان کتابوں میں زیادہ مستند اور زیادہ فائدہ مند ہماری ضروریات کے لحاظ سے کون سی کتابیں ہیں۔ چونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اردو زبان میں سیرت نگاری۔ تو جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جس زبان کا چرچا ہے، جس زبان کے ذریعے ہم تک دین زیادہ تر ٹرانسفر ہوا ہے، اسپیشلی پچھلے 50-60 سالوں میں، وہ اردو زبان ہے۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اردو زبان کے ذریعے ہم نے جملہ جو بھی عربی کی کتب ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو عام لوگ ابھی بھی ان کتابوں کو پڑھنے سے قاصر ہیں، لیکن اردو زبان نے ہماری تشنگی، ہماری پیاس بجھائی جب اردو میں ان کتابوں کے تراجم ہوئے، چاہے سیرت ابن ہشام ہو، سیرت ابن اسحاق ہو، چاہے زاد المعاد ہو، چاہے کتاب الشفا ہو۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں تو عام طور پر ہمارے پاس یہ اردو زبان میں پائی جاتی ہیں، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے کہ اردو زبان میں پیورلی جو کتابیں اردو زبان میں لکھی گئیں وہ کون کون سی اہم کتابیں ہیں، اور پھر ہم ان پر ایک مختصر تبصرہ کریں گے، جس سے ہمارے قارئین کو، سامعین کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انہیں سیرت کے لحاظ سے کون کون سی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن میں آج کوشش کروں گا جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے تو مختصر الفاظ میں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور حصہ بھی بنانا پڑے، تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اردو زبان میں جو مین جو کتابیں ہیں تو وہ کون کون سی لکھی گئی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سیرت کے موضوع پر کس زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو بلا مبالغہ وہ اردو زبان ہے۔ تو یہ اردو زبان کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ سیرت کے موضوع پر عربی کے بعد اگر آپ کسی زبان میں سب سے زیادہ کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ اردو زبان ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد برصغیر پاک و ہند میں رہتی ہے، اور یہاں پر جو سب سے زیادہ مقبول زبان ہے مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کی شناخت بن چکی ہے، تو وہ ہے ہماری اردو زبان۔ لہٰذا اردو زبان اس لحاظ سے بڑی ہی قابل تعریف ہے کہ اس میں سیرت النبی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، بلکہ سارے علوم اسلامیہ جو ہے، عام طور پر آپ دیکھیے ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، چاہے دینی لحاظ سے، چاہے تفسیر پر کتابیں ہوں، سیرت پر کتابیں ہوں، فقہ میں کتابیں ہوں، یا باقی مسائل پر کتابیں ہوں، تو آپ دیکھیے تو زیادہ تر جو ہے ہم اردو کی کتابوں سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ پھر میں مختصراً آپ کو عرض کروں کہ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے تو اس میں جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب پر لکھی گئی، تو وہ کتاب لکھی گئی محمد باقر آگاہ صاحب، یہ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ریاض السیر۔ تو ریاض السیر جو ہے یہ اردو زبان میں پہلی سیرت تصور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قاضی بدر الدولہ نے فوائد بدریہ لکھی، اور ولیم فورڈ کالج کے ذریعے بہت ساری کتابوں کے تراجم ہوئے، اور ان میں خاص طور پر اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلام اشرف صاحب نے سیرت پر ایک کتاب لکھی۔ تو یہ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، تو شروعات میں عام طور پر جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ان میں زیادہ تر میلاد نامے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت سارے میلاد نامے لکھے گئے۔
تو سیرت کی جو اردو میں جو اولین کتابیں تو جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اولین کتابیں وہ میلاد ناموں کی شکل میں سامنے آئیں۔ اس کے بعد کچھ معراج نامے لکھے گئے جس میں معراج، ظاہر سی بات ہے معراج کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد کچھ وفات نامے بھی لکھے گئے، وفات ناموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو اس کے بارے میں ان میں زیادہ جانکاری تھی۔ اور شمائل نامے لکھے گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا جاتا ہے جو پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا، تو شمائل نامے بھی بہت سارے پہلے لکھے گئے۔ تو اس طرح سے اردو زبان میں سیرت لکھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اردو زبان میں جو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے جس میں سب سے بہترین سیرت کی کتابیں لکھی گئی، وہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے 1900 سے، یعنی 20ویں صدی کے آغاز سے۔ کچھ اتنی عظیم الشان کتابیں وجود میں آئیں جنہوں نے پھر ایک نام بنا لیا، صرف برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ یہاں سے باہر بھی جن سیرتوں نے اپنا نام بنایا، اور ان کے پھر انگریزی میں ترجمے ہوئے، ایون عربی میں ترجمے ہوئے، بہت ساری زبانوں میں ان کے پھر تراجم بھی ہوئے۔ وہ اتنی اہم اور عظیم کتابیں ہیں۔ تو آج ہم شروعات کرتے ہیں جو کتاب سب سے پہلے میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اردو زبان میں مجھے لگتا ہے کہ جس کسی کو بھی سیرت کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے، جس شخص کے ذہن میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ مجھے سیرت کا کوئی اچھی سی سیرت کی کتاب اٹھانی چاہیے، تو سب سے پہلی کتاب جو سب سے مدلل، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت انداز میں اور بہترین انداز میں جو لکھی گئی وہ ہے سیرت النبی، جس کو مرتب کیا تھا، جس کو لکھا تھا علامہ شبلی نعمانی صاحب نے۔ علامہ شبلی نعمانی چونکہ ایک بہت ہی عظیم سوانح نگار تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے امام غزالی کی سیرت پر لکھی الغزالی، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت پر لکھی کتاب، شخصیت پر سوانح پر کتاب لکھی سیرت النعمان، انہوں نے مامون رشید پر کتاب لکھی المامون، انہوں نے سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر کتاب لکھی الفاروق۔ یہ بڑی مورکۃ العرا کتابیں ہیں۔ تو علامہ شبلی نے جب قلم اٹھایا سیرت پر تو انہوں نے ایک بہترین شاہکار جو ہے کتاب لکھ کر سامنے رکھی، اور وہ کتاب ہے سیرت النبی کے نام سے وہ جانی جاتی ہے۔ تو جب لکھ رہے تھے اس سیرت کو، جب اس کو مرتب کر رہے تھے علامہ شبلی، انہوں نے ابھی صرف 2 جلدیں لکھی تھی، تو ہی ہیڈ اونلی کمپلیٹڈ 2 والیومز، کہ اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ کام تھوڑا سا تشنہ طلب رہ گیا، تو اس کے بعد ان کے ایک شاگرد تھے سید سلیمان ندوی صاحب، جو علامہ اقبال کے ہم اثر تھے، علامہ اقبال کی صحبتوں میں بھی وہ رہے ہیں، سید سلیمان ندوی صاحب۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سیرت کو پھر کمپلیٹ کیا۔ تو یہ کل ملا کر 7 حصوں میں ملتی ہے مارکیٹ میں سیرت النبی جو علامہ شبلی نے لکھی ہے۔ اس کی صرف 2 جلدیں، جو پہلی 7 حصے ہیں اس کے، لیکن 5 جلدوں میں ملتی ہے۔ میرے پاس جو ہے تو اس کے 5 جلدیں اس کی ہیں، لیکن جو پہلی 2 جلدیں ہیں، پہلے 2 حصے ہیں، تو وہ علامہ شبلی نے خود تحریر فرمائے، لیکن باقی جو حصے ہیں تو وہ باقی سید سلیمان ندوی صاحب نے وہ کمپلیٹ کیے۔ اس کتاب کو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اس سے بہترین سیرت نہیں لکھی گئی، اور آج بھی آپ دیکھیں اس کی اب تخریج بھی ہوئی ہے، نئے انداز سے اس کو پبلش بھی کیا گیا، تو ابھی بھی بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، بہت ہی پاپولر کتاب ہے، اور ہر مکاتب فکر، ہر مکتب فکر سے وابستہ لوگ اس کتاب سے جو ہے اخذ فیض کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں تقریباً 30-40 صفحات پر جو اس کا پہلا مقدمہ لکھا ہے علامہ شبلی نے، وہ کمال کا مقدمہ ہے۔ اس میں انہوں نے سیرت النبی کے حوالے سے اس کے ماخذ پر روشنی ڈالی ہے، مصادر پر روشنی ڈالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ویسٹرن اسکالرس نے جو کچھ خیانت کی ہے، جو انہیں غلط بھی لکھا ہے، تو اس کا رد بھی کیا ہے، بہت ہی علمی انداز میں بحث کی ہے اس کے مقدمے میں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی شروع کی ہے، اور اس کے بعد سیرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر بھی خوب روشنی ڈالی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی آگے چل کر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور اخلاقیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو بڑی قابل مطالعہ کتاب ہے، بہت ہی زرین کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، اور مجھے لگتا ہے سیرت کے ہر
طالب علم کو اس کا مطالعہ بہر صورت کرنا چاہیے. اسپیشلی میں سجیسٹ کروں گا جو علامہ شبلی نے اپنی قلم سے لکھی ہے پہلی 2 جلدیں، وہ زیادہ مجھے ایز کمپیئر ٹو جو سید سلیمان ندوی نے بھی اچھا لکھا ہے، لیکن مجھے علامہ شبلی کی طرز تحریر زیادہ پسند ہے، تو وہ زیادہ پڑھنے کے لائق ہے. اس کتاب کے انگریزی میں بھی تراجم ہو چکے ہیں، لیکن اردو میں بڑی آسانی سے یہ دستیاب ہے. تو پہلی جو کتاب ہے تو جس کا ہم نے آج تذکرہ کیا تو وہ تھی سیرت پر علامہ شبلی نعمانی صاحب کی، تو جو آپ کی اسکرین پر بھی آئے گی اس کی جلد سیرت النبی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مکمل اور مستند و مقبول عام سوانح حیات. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا علامہ شبلی اور علامہ سلیمان ندوی ان دونوں نے یہ مل کر یہ لکھی ہے. اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے جو اس دور میں لکھی گئی، یہ بھی فنی لحاظ سے، مستند ہونے کے لحاظ سے، کارآمد ہونے کے لحاظ سے بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے رحمتاً للعالمین. تو یہ جو سیرت ہے یہ لکھی ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری صاحب. تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا. تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو قاضی سلیمان منصور پوری صاحب ہیں، یہ اصل میں تھے ہم اثر علامہ اقبال کے، یعنی اسی دور کے ہیں جس دور میں علامہ اقبال ہوا کرتے تھے، اور ان کے علامہ اقبال کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے مراسم تھے. تو یہ خود قاضی تھے، یہ خود جج تھے. علامہ اقبال چونکہ وکیل تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کے آپس میں بہت سارے تعلقات رہتے تھے، یہ آپس میں علمی گفتگویں ان کی ہوتی تھیں. تو یہ تقریباً ایک ہی جلد میں ملتی ہے رحمت العالمین، اور تقریباً اس کے 900 سے 1000 صفحوں پر یہ مشتمل ہے. بڑی ہی ضخیم کتاب ہے، لیکن ایک ہی جلد میں یہ ملتی ہے، اور بڑی ہی کارآمد اور بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے. تو اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، تو اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئی، سیرت پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کچھ کتابوں کا. علامہ راشد الخیری صاحب، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے آمنہ کا لال. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. جو زیادہ بڑی کتابیں پڑھ نہیں سکتے، جن کا ذوق نہیں ہے بڑی کتابیں پڑھنے کا، وہ اس کا مطالعہ کر سکتے. یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی عقیدت کے لب و لہجے میں انہوں نے یہ کتاب بڑی پیاری سی لکھی، اور چھوٹی سی ہے آمنہ کا لال. اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب نے ان کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بھی بڑی اچھی قابل مطالعہ کتاب ہے، اکثر لوگوں میں بڑی وہ مشہور و معروف ہے. تو یہ بھی بڑی پڑھنے کے لائق کتاب ہے. اور اسی طرح سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نور بخش توکلی صاحب نے لکھی ہے. تو یہ بھی اچھی ایک ہی جلد میں ہے، تقریباً اس کی 300-400 صفحات پر یہ مشتمل ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے، تو یہ بھی بڑی مقبول ہے. اور اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، تو میں تھوڑا سا نام لوں ان کا. ایک اور سیرت خاتم الانبیاء جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے، اور یہ چھوٹی سی کتاب ہے، تو تقریباً 100-150 صفحات پر مشتمل ہے. اور اس کے بارے میں خاص یہ ہے کہ اس پر تقریض لکھی ہے علامہ انور شاہ کشمیری نے. اور یہ بھی بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی موضوع کے حوالے سے چھوٹی سی کتاب ہے، بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو عام قارئین ہیں، جو ابھی زیادہ علمی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، بڑی ضخیم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے ایک اور کتاب جو کہ بڑی ہی اہم تصور کی جاتی ہے بہت سارے حوالوں سے، تو وہ ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ جس پر ہم گفتگو کریں گے، تو وہ ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کی کتاب، جس کا ٹائٹل ہے ضیاء النبی. اور اس کا میں انشاءاللہ آپ کو تعارف دیتا چلوں گا ابھی انشاءاللہ ضیاء النبی کے بارے میں، کیونکہ سیرت میں جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی، تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر میں بہت ہی امپریس ہوا ہوں اس کتاب سے، ضیاء النبی سے، کیونکہ اس کے مؤلف، اس کے رائٹر ہیں، یہ اپنے وقت میں، اپنے دور میں چیف جسٹس بھی تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ سجادہ نشین بھی تھے بیرہ میں. بیرہ ایک جگہ ہے پاکستان میں، تو وہاں پر جسٹس بھی رہ چکے ہیں، اور یہ سجادہ نشین بھی رہ چکے ہیں. بہت بڑے عالم دین بھی ہیں یہ،
اور بہت بڑے مفکر اور اسکالر بھی ہیں یہ، اور انہوں نے زندگی میں 2 بڑے کام کیے ہیں. ایک تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن کے نام سے، اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑا شاہکار میں سمجھتا ہوں وہ ہے ان کی سیرت ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے، اور یہ 7 جلدوں میں ملتی ہے. اٹ از فاؤنڈ ان 7 والیومز. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا تعارف دوں کہ جہاں تک سیرت پر جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہے، مثلا اور بھی کتابوں کے ہم نام لے سکتے ہیں. سیرت المصطفیٰ ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے، وہ بھی بڑی مقبول کتاب ہے، لوگ اس کو بڑی ذوق شوق سے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے لائق ہے وہ کتاب. اور اسی طرح اگر میں اور یاد کروں تھوڑا سا اور کچھ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، محسن انسانیت ہے جو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی ہے، در یتیم ہے جو ماہر القادری صاحب نے لکھی ہے. بہت ساری سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہے. محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی لکھی ہوئی، مطلب بہت ساری کتابیں جو ہے سیرت پر لکھی گئی ہے. لیکن اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ بڑی ہی کمپریہنسو کتاب ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیرت کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. یعنی اس میں سیرت کے ساتھ منسلک، سیرت کے ساتھ وابستہ جو سارے تقریباً گوشے ہیں، ان تمام گوشوں کا اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بڑی مدلل ہے، ضخیم ہے، 7 جلدوں میں ہے، اور تقریباً ہر جلد 700-800 صفحات پر مشتمل ہے. تو بڑی ضخیم کتاب ہے، لیکن بہت ہی معلوماتی ہے، انفارمیٹیو ہے. لیکن انفارمیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایک سطر سے حب رسول، محبت رسول، عشق رسول ٹپکتا ہے. اور علامہ کرم شاہ اظہری صاحب کو اللہ نے بہت ہی کمال کا قلم دیا تھا. ان کی تحریر غضب کی ہوتی ہے، ان کی تحریر جو ہے وہ ادب کا شاہپارہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ضیاء النبی، یہ سچ مچ ایک ماسٹر پیس ہے. اور واقعی طور پر ایسی کتابیں مجھے لگتا ہے سیرت میں اردو میں بہت کم لکھی گئی ہے. تو یہ جو کتاب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کتاب 7 جلدوں میں یہ ملتی ہے مارکیٹ میں. تو اس کو علامہ کرم شاہ اظہری صاحب نے تصنیف فرمایا، اور حکومت پاکستان ہر سال سیرت پر مختلف کتابیں لکھنے پر لوگوں کو ابھارتی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بہترین سیرت لکھی جاتی ہے تو اس کو ایک سند دی جاتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. وہاں کا جو وزارت مذہبی امور ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انعام بھی دیتے ہیں، نقدی انعام بھی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے سیرت ضیاء النبی، اس کو پہلی پوزیشن اس کو ملی جب پاکستان میں وہ سیرت کا وہ کمپٹیشن چل رہا تھا. اس میں جب آپ نے یہ کتاب لکھی اور بھیجی تو اس کو پہلی پوزیشن وہاں پر ملی. اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مشاہدات اس کتاب کے بارے میں بیان کیے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو تعارف دوں. یہ جو یہ کتاب ہے، پہلی جلد جو ہے، جہاں سے علامہ کرم شاہ اظہری صاحب سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں صرف بیان کیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے. تو اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے اندر شب دیجور، یعنی ظلمت بری شب، ایک ایسی رات جس میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. پھر انہوں نے ایک ایک کر کے سارے ملکوں کا جائزہ لیا ہے. مثلا ہندوستان کا جائزہ لیا ہے، یہاں پر مذہبی حالت کیا تھی، سماجی حالت کیا تھی، پولیٹیکل حالات کیا تھے، اور کون سی ضلالت میں یہ ملک اس وقت تھا. اس کے بعد انہوں نے اسی طرح چین کا ذکر کیا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے تھے، وہ کس جہالت، کفر، شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے. اس کے بعد انہوں نے ملک یونان اٹھایا ہے، اور یونان میں اس وقت کیا حال ہے. دراصل انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس آیت کی روشنی میں انہوں نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے اندھیروں میں اس وقت یہ دنیا بھٹک رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیونکہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے بہت زیادہ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، صبح کی پاؤ پھٹنے سے پہلے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں اتنے اندھیرے پھیل چکے تھے، جہالتیں اتنی پھیل چکی تھی، اندھیرے اتنے پھیل چکے تھے، کم علمیاں اتنی پھیل چکی تھی، ظلم و جبر، تشدد، استحصال اتنا بڑھ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے عظیم ترین پیغمبر جو ہے ہمارے لیے مبعوث فرمایا. تو انہوں نے ایک ایک کر کے تمام ممالک کا جائزہ لیا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ملک عرب کی حالت کیا تھی، کیا ان کے کون سی ان میں خامیاں تھیں، کیا جہالتیں تھیں، کس کفر و شرک کی ضلالتوں میں وہ بھٹک رہے تھے،
اور ان کی کچھ خوبیوں کو بھی بیان کیا ہے کہ کیوں اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی پیغمبر بھیجا. اور اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جو ہے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. پھر باقاعدہ طور پر جو سیرت ہے وہ دوسری جلد سے سٹارٹ ہوتی ہے، دوسری جلد سے. تو وہاں سے وہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے سے. تو وہاں سے وہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں وہ دلائل کے انبار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت تحریر، بہت ہی پیاری تحریر ان کی، خاص کر جو اردو ادب کے ساتھ جو شغف رکھتے ہیں، جو ادب کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، شاعری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، اچھی عمدہ طرز تحریر کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اس کو بہت ہی پسند کریں گے. تو اس کے بعد دوسری جلد، تیسری جلد اور چوتھی جلد. تو ان جلدوں میں، دوسری، تیسری اور چوتھی جلدوں میں، یعنی 3 جلدوں میں انہوں نے مفصل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لمحہ بہ لمحہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ولادت سے لے کر بالکل وفات تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بالکل مفصل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور بڑا ہی ان کا طرز تحریر بڑی ہی خوبصورت ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے، اور بہت ہی بالکل وہ ایک الگ سی ایک محبت کی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سفر کرتا ہے. تو اس کے بعد جو 5ویں جلد ہے اس کتاب کی، تو اس 5ویں جلد میں انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، قرآن کریم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کا احاطہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں، کیونکہ 5ویں جلد اس کی سب سے ضخیم جلد ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اس پہلو کو ایڈریس کیا ہے. اس کے بعد جو آخری 2 جلدیں جو ہیں، چھٹی اور 7ویں جلد، تو چھٹی جلد میں انہوں نے، چھٹی اور 7ویں جلد میں انہوں نے بالترتیب پہلے ان الزامات کا جائزہ لیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے گئے ہیں، اسپیشلی غیر مسلمین کی طرف سے، جو مستشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف الزامات لگائے ہیں. تو ان کے بڑے ہی مدلل علمی جوابات دیے. مثلا ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ. اس الزام کا خوب جائزہ لیا ہے علمی انداز سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری شادیاں انہوں نے فرمائی، تو اس حوالے سے مغربی مفکرین، مستشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کا بہت ہی خوبصورت اور عمدہ جواب دیا ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات کے ساتھ جو وابستہ مختلف واقعات ہیں، واقع افق ہے، اسی طرح کے مختلف واقعات جو ہیں جن پر غیر مسلمین نے اعتراضات کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر، تو ان کے جوابات علمی انداز میں، فکری انداز میں، سائنٹیفک لب و لہجے میں علامہ کرم شاہ زری صاحب نے دیے. اور اس کے بعد اسی طرح جو اگلی جو جلد ہے، آخری جو جلد ہے، تو اس میں بھی جو قرآن کریم پر جو مستشرقین نے، جو مغربی مفکرین نے جو الزامات لگائے ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کا جائزہ لیا ہے. اور خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر تعصب سے کام لیا ہے ان مستشرقین نے، اور خامخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات، جس کو اللہ نے سراجم منیرہ، چمکتا ہوا آفتاب بیان فرمایا، تو اس پر کیسے انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں بہت ہی عمدہ طریقے سے علامہ کرم شاہ ازہری نے جو ہے قلم اٹھایا ہے. تو کل ملا کر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سیرت النبی کے ساتھ جو بھی کوئی شخص شغف رکھتا ہے، اس کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اسے ضرور بضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ضرور یہ کتاب آپ کے قلب و دماغ کو عشق سے بھر دے گی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں یہ لے جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابارے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا کرے گی، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. تو بڑی ہی بیلنسڈ، بڑی ہی خوبصورت کتاب علامہ کرم شاہ ازہری صاحب نے لکھی ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کتاب کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علمیت ہے.
کیونکہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے خاص کر جو ایک خاص مکتب فکر جس کو ہم اہل سنت والجماعت یا بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں، تو جو اس سے باہر جو مکاتب ہیں وہ بالکل اس سے ناآشنا ہے، انہیں اس کے بارے میں زیادہ علمیت ہے ہی نہیں۔ تو میں نے بہت سارے اچھے علماء جو حالانکہ کسی مکتب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، میں نے ان سے بار بار پوچھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ سیرت پر جب بات ہوتی تھی ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ضیاء النبی پڑھی ہے؟ تو ان میں سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سیرت النبی پر جو ہے کرم شاہ ظہری صاحب کی سیرت نہیں پڑھی ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ دلائل کے لحاظ سے، علمی معیار کے لحاظ سے، اور جو محنت انہوں نے کی ہے سیرت کو بیان کرنے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اس کتاب کا حق ہے کہ ہر انسان اس کو پڑھے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، تو ضرور بالضرور وہ کچھ نہ کچھ سے سیکھے گا، اور بڑی پیاری سی کتاب ہے جس سے ہر ایک کو استفادہ کرنا چاہیے۔ مگر اس کتاب کے بارے میں ایک چیز میں بتاؤں، وہ یہ کہ کتاب تھوڑی ضخیم ہے، 7 جلدیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو وہی شخص پڑھے گا جو بہت زیادہ والہانہ عقیدت رکھتا ہے سیرت کے ساتھ یا علوم اسلامیہ کے ساتھ جس کا زیادہ تعلق ہے۔ عام طور پر اتنا قوت برداشت ہم میں نہیں ہوتا ہے، تو عام لوگ اس کو پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ تو خاص کر جو اس کی پہلی جلد ہے، تھوڑی سی وہ زیادہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ تھوڑی بہت ان کو تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سیرت ہے تو بالکل آسان ہے، عام جو قاری بھی وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس میں ہے کہ 7 جلدوں کا مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میری یہ ہمیشہ سے یہ حسرت بھی رہی ہے کہ کاش اس کتاب کا ایک اچھا سا اس کی ایک تلخیص وجود میں آئے، ایک تلخیص بنائی جائے ان 7 جلدوں کی، اور اس کو ایک ہی جلد میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ کاش کہ اگر کوئی صاحب قلم اس پر کام کرے اور اس سیرت کو بالکل ایک جلد میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جو عام قارئین ہیں جو زیادہ ضخیم کتابیں پڑھ نہیں سکتے، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو اور حال ہی میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان میں اس پر کام ہوا ہے، وہاں پر جو سیرت النبی بچوں کے لیے، جو میں نے آلریڈی آپ کے گروپ میں بھی ڈال دیا تھا اس کا PDF، تو وہ چھپ چکی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی وہ زیادہ انہوں نے آسان کر دی ہے، تو اس میں تھوڑا وہ زیادہ ہی اس کی لیول تھوڑی نیچے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے تھوڑی اگر اس میں مجھے لگتا ہے یہ 100-150 صفحات ہیں، لیکن تھوڑا اس پر اگر تھوڑا مزید کام کیا جائے اور اس کو تھوڑا علمی انداز میں اس کو تھوڑا بہتر بنایا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ تو اس سمت میں اگر کوئی اہل قلم اس میں کچھ کریں تو ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں۔ تو اس کے بعد میں آؤں گا، ایک اور کتاب ہے جو کہ بڑی ضخیم ہے، وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو لکھی ہے، سیرت الرسول کے نام سے جو کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے 10-12 جلدوں میں وہ بھی ملتی ہے، اور وہ بھی بڑی ہی ضخیم کتاب ہے، بہت ہی اس میں ضخیم انداز میں وہ لکھی گئی ہے۔ تو اوبویسلی اس کو بھی عام قاری جو ہے اس کو پڑھنے سے قاصر ہے، تو لیکن جو علمی ذہن رکھتے ہیں، علمی شغف رکھتے ہیں، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بڑی فائدہ مند کتاب ہے۔ تو اس کی مجھے ذاتی طور پر مجھے صرف اس کا جو مقدمہ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ بہت ہی بہترین کچھ موضوعات پر، جس سے میں نے یہ جو ہم سلسلے درس دے رہے ہیں اس کو مرتب کرنے میں بھی میں نے اس سے کافی استفادہ کیا ہے، اس مقدمہ سے جو پہلی جو 2 جلدیں ہیں۔ لیکن باقی انہوں نے علامہ کرم شاہ ظہری صاحب کی ہی پیٹرن پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت ساری معلومات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا انسان کھو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی سیرت میں، تو مجھے وہ اتنی اپیلنگ نہیں لگی جتنی کہ کرم شاہ ظہری صاحب کی۔ لیکن مجھے کوئی ساتھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بھی کچھ تلخیص بن رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ جو اس میں وہ رہ گئی ہیں کچھ چیزیں جو اس میں بہتر ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف ڈاکٹر صاحب خود کچھ توجہ کرے۔ تو اس کے بعد میں المختصر ایک اور کتاب ہے، یہ حالانکہ سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب، انہوں نے لکھی ہے الرحیق المختوم۔ تو جس کو سعودی عرب میں اس کو ایوارڈ ملا تھا، یہ عربی میں اصل میں لکھی گئی تھی، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دا سیلڈ نیکٹار کے نام سے یہ چھپتی ہے، اردو میں الرحیق المختوم۔
یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب. میں نے اس کو بڑا گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بہت ہی معلوماتی ہے. ایک ہی جلد میں انہوں نے سیرت پر بہت اچھا کام کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سیرت میں بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور کتاب ہے سیرت کا ایک انسائکلوپیڈیا بھی دارالسلام نے وہ تیار کیا ہے، وہ بھی تقریباً 10-12 جلدوں میں ہے، تو وہ بھی بڑا پڑھنے لائق ہے. اور اس کے باہر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر یہ جو ہے ایک اور ہمارے بہت ہی عظیم اسکالر تھے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، حمید اللہ فرانسیسی، جو فرانس میں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے سیرت پر زبردست کام کیا ہے، علمی کام کیا ہے. تو انہوں نے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی ہے، دوسری ان کی کتاب ہے پیغمبری اسلام. یہ دونوں بھی بڑی پڑھنے کے لائق کتابیں، بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں. تو ان کا بھی اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ بھی بڑی معلوماتی نوعیت کی ہیں. اور کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ ساری کتابیں بڑی پیاری ہیں. اور پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب، ان کا کچھ وقت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی سیرت پر بہت ہی علمی کام کیا ہے، تو ان کی کتابیں بھی اس میں بہت ہی فائدہ مند ہے. تو کل ملا کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سیرت النبی پر اردو میں بہت زیادہ لٹریچر چھپ چکا ہے. اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہفتے ایک درس نہیں بلکہ اس کے لیے 10-15 درس ہونے چاہیے، اتنا یہ وسیع موضوع ہے. تو کل ملا کر میں آخر میں سجسٹ یہی کروں گا، اگر ہمارے کوئی جو ہے جو خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو سجسٹ کروں گا، اگر وہ چھوٹی سی کتاب سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے بتایا آمنہ کا لال، اس کو پڑھیے. یا دوسری جو کتاب میں نے ابھی سیرت النبی بچوں کے لیے، اس کا PDF بھی ملتا ہے، اس سے آپ سٹارٹ کیجئے. یہ بھی بڑی پیاری سی کتاب ہے. تو اسی طرح سیرت خاتم الانبیاء، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی لیول تھوڑی بڑھ جائے تو اس کے بعد ایک جلد میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. ان میں سیرت المصطفیٰ ہے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی نے لکھی ہے، وہ بھی بڑی کارآمد کتاب ہے، اس کو پڑھیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری اس پر کتابیں آپ کو ملیں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک اچھی ضخیم کتاب ہو تو اس کے لیے 2 کتابوں کی طرف رجوع کیجیے. ایک تو کیجیے سیرت النبی جو علامہ شبلی نے لکھی ہے، وہ بڑی کمال کی کتاب ہے اردو میں. اور دوسری میں سجسٹ کرتا ہوں، خاص کر سجسٹ کرتا ہوں، وہ ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کی سیرت ضیاء النبی. اس کا مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ اس سے دل و دماغ مہک اٹھے گا اور آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے سامنے آ جائیں گے جو ابھی تک مجھے لگتا ہے آپ تک سامنے نہیں آئے تھے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج تھوڑا سا اس مختصر وقت میں سیرت النبی پر جو اردو میں خاص کر جو لٹریچر لکھا گیا ہے، جو اہم کچھ کتابوں کا میں نے، حالانکہ بہت لمبا سلسلہ ہے، اس میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو میں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا. اس سے باہر بھی تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک تھوڑا رجحان تھا، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے اپنا تھوڑا بہت حاصل مطالعہ رکھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو بھر دے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کی زندگی کو، ان کی حیات طیبہ کو اپنا نقش قدم بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب